پہلے کیا تھا؟ خرا کہا، پہلے قتل نہیں کیا تھا، صرف توڑ پھوڑ کی تھی. آپ سمجھے نا، خالی توڑ پھوڑ کی تھی. تو خالی توڑ پھوڑ سے امارہ مرا نہیں، کمزور ہو گیا. تو لوامہ مل گیا، ملہمہ مل گیا. اس نے کہا کہ خالی توڑ پھوڑ سے یہ ظالم نہیں جاتا، فقتلہ، اس کو قتل کر دو. امارہ کو قتل کر دیا. جب امارہ قتل ہوا، آگے بات کرتے ہیں، تو امارہ قتل ہوا تو پھر اس کے بدل پہ آگے لوامہ اور ملہمہ مستحکم ہو چکے تھے. قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، دل جو ابھی نفس کے اثر میں چلا آ رہا تھا پھر بول اٹھا کہ اتنے پیارے معصوم بچے کو مار ڈالا. انہوں نے کہا پھر تو نے اعتراض کیا، اور میں نے کہا نہیں تھا کہ تم صبر نہیں کر سکے گے، میرے کام تو ایسے ہی ہوں گے. اس کے بعد جب یہ ساری صورت ہو گئی، کہا کہ اگر تم نے سوال کیا تو میں تمہیں اپنی صحبت سے نکال دوں گا. روح نے پھر سخت تنبیہ کی، چونکہ نفس امارہ اب مر گیا تھا، لہذا دوبارہ صحبت شروع ہو گئی اور آگے چل پڑے. اور نفس ملہمہ نے معذرت کی اور دائماً امر کی تعمیل کا وعدہ کر لیا، دائماً حکم کی تعمیل کا اور اطاعت کا اور خدمت کا وعدہ کر لیا. فانطلقا، پھر چل پڑے. اگلا سفر شروع ہوا. حتی اذا اتیا اہل قریۃ، اب نفس امارہ جب مر گیا تو اس کے مر جانے کے بعد ملہمہ بدل کر نفس مطمئنہ میں آ گئی. نفس تو امارہ کے مرنے سے نفس مطمئنہ مل تو گیا مگر ابھی کمزور تھا. مطمئنہ ابھی، وہ کیسے؟ فرمایا پھر وہ ایک شہر میں پہنچے. شہر جسمانی زندگی کا شہر تھا، شہر انسانی زندگی کا شہر تھا. اس میں پہنچے اور شہر میں پہنچے اور ان سے جا کے کھانا مانگا. دل نے کھانا مانگا. اب یہ قوائے بدنی تھے، یہ شہر تو جسمانی لذتوں کے شہر تھے، مادی راحتوں کے شہر تھے، اور نفس امارہ مر گیا تھا. اس کا کھانا پلٹ کر اب وہی ہو گیا تھا، وہ جو کھو گیا تھا وہ پلٹ کے مل گیا تھا، یاد الہی کا کھانا تھا. تو شہر والوں سے، جسم کے شہر والوں سے پوچھا مجھے یاد الہی کا کھانا دے دو، مجھے محبت الہی کا سالن دے دو، مجھے معرفت الہی کا گوشت دے دو، مجھے قربت الہی کا دسترخوان دے دو. اب دل نے اپنا روحانی کھانا مانگا. مادی شہر والے لوگ تھے، انہوں نے انکار کر دیا کہ تمہارا کھانا ہمارے پاس نہیں ہے، نہیں دیا. پھر انہوں نے کیا؟ فوجد فیہا جدارا، وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی. وہ دیوار نفس مطمئنہ کی تھی. وہ دیوار جو نفس امارہ کے قتل ہو جانے کے بعد آگے کھڑی ہوئی تھی. اب نفس مطمئنہ کی دیوار اس کے قتل ہونے کے بعد آئی ہے، پہلے نہ تھی. تیسرے مرحلے پر آئی. کیا؟ پہلے مرحلے پر نفس امارہ ضعیف ہوا اور لوامہ ملا، پھر ملہمہ میں بدلا. دوسرے مرحلے پر نفس امارہ قتل ہوا تو کمزور سا نفس مطمئنہ مل گیا. دیوار ملی، یرید ان ینقض فاقامہ، دیکھا کہ نفس مطمئنہ تو مل گیا ہے مگر کمزور ہے. مرشد قدسی نے نفس مطمئنہ کو تعمیر کر دیا، مضبوط کر دیا تربیت کے ذریعے. فاقامہ، اقامت کیسے کی نفس مطمئنہ کی؟ اس مقام پر اعلیٰ اخلاق کے ذریعے کی. نفس امارہ ٹوٹتا ہے ریاضت کے ذریعے، نفس امارہ ٹوٹتا ہے محنت کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، جگرتوں کے ذریعے، مشقتوں کے ذریعے، محنتوں، مشقتوں، ریاضتوں کے ذریعے، تکلیفوں کے ذریعے نفس امارہ ٹوٹتا ہے اور قتل ہوتا ہے. بالآخر جب نفس مطمئنہ آ جاتا ہے تو نفس مطمئنہ کی طاقت فضائل اخلاق سے ملتی ہے. اعلیٰ اخلاق ملے تو طاقت ملتی ہے، اعلیٰ خصلتیں ملے تو طاقت ملتی ہے، پاکیزہ سیرت سے طاقت ملتی ہے، پاکیزہ کردار سے طاقت ملتی ہے. مالا اعلیٰ کے نور اس کو اعلیٰ اخلاق دیتے چلے جاتے ہیں، اسے سخاوت دیتے چلے جاتے ہیں، اسے عفو و درگزر دیتے چلے جاتے ہیں، اسے تعلق باللہ دیتے چلے جاتے ہیں، اسے استغنا اور بے نیازی دیتے چلے جاتے ہیں. اس کے اندر اعلیٰ اخلاق بڑھتے چلے جاتے ہیں جنہیں محاسن اخلاق کہتے ہیں. حسن الخلق من خصال اہل الجنہ. اعلیٰ اخلاق سے اور فضائل کردار سے
نفس مطمئنہ کی تعمیر ہوتی ہے. نفس مطمئنہ تعمیر ہو گیا، نفس مطمئنہ تعمیر ہو گیا. اب نفس مطمئنہ کے پیچھے نفس ملہمہ تھا. قتل تو امارہ ہوا تھا نا، قتل تو اب ملہمہ سے نکل کر مطمئنہ میں آئے تھے. تو اثر ملہمہ کا تھوڑا تھوڑا تھا. جب دیوار تعمیر کر دی تو نفس مطمئنہ کے سامنے نفس ملہمہ بول اٹھا، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. دیوار تعمیر کی ہے، اس کا اجر بھی لے لو. دیوار تعمیر کی ہے، اس کا اجر لے لو. اشارہ کس امر کی طرف ہے کہ اتنی محنت کی ہے، اتنی ریاضت کی ہے، عبادت کی ہے، حسن خلق کیا، سخاوت کی، عبادات کی، طاعات کی، مناجات کی، یہ سب کچھ بجا لایا. اب اللہ سے اس کا اجر اور ثواب بھی مانگ لو. نفس ملہمہ ثواب مانگتا ہے. ہائے ہائے، نفس ملہمہ طالب ثواب، طالب اجر و ثواب ہے. یہ بات توجہ طلب ہے. نفس ملہمہ طالب اجر و ثواب ہے. نفس مطمئنہ نے جواب دیا، خبردار، میں ثواب والا نہ ہوں، میں طالب رفع حجاب ہوں. ہائے، نفس ملہمہ طالب اجر و ثواب ہے، مگر نفس مطمئنہ اسے نہ اجر سے غرض ہے نہ ثواب کا لالچ ہے، وہ طالب رفع حجاب ہے. لوامہ اور ملہمہ چاہتے ہیں کہ عبادت کا اجر ملے، عبادتوں اور طاعتوں کا ثواب ملے، جنتیں ملے، حوریں ملے، محلات ملے، قصور ملے، درجے ملے، ولایتیں ملے. ملہمہ درجات کا ثواب مانگتا ہے. مطمئنہ کہتا ہے، مولا، نہ جنتوں کی غرض، نہ حوروں کی غرض، نہ محلات کی غرض، نہ درجوں کی غرض، نہ رتبوں کی غرض. میں تاجر نہیں، میں تو رفع حجاب مانگتا ہوں. کچھ دے یا نہ دے، پر پردہ ہٹا دے، مکھڑا دکھا دے. پردہ ہٹا دے، مکھڑا دکھا دے. اور کچھ دے یا نہ دے، پر جلوہ عطا کر دے. اور کچھ دے یا نہ دے، ایک پردہ ہٹا دے، ایک پردہ ہٹا دے. اور کچھ دے یا نہ دے، ایک مسکراہٹ دکھا دے. اور کچھ دے یا نہ دے، ایک دیدار کرا دے. اور کچھ دے نہ دے، اپنی وادی قرب خرچ کر دے، پردے ہٹا دے، دیدار کرا دے، دیدار کرا دے، دیدار کرا دے. مطمئنہ کہتا ہے، مولا، اور کچھ دے یا نہ دے، ایک پردہ ہٹا دے. ایک بار ذرا دیکھ لے، ایک پردہ ہٹا دے. ہائے 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 ہائے، ایک بار ذرا دیکھ لے، ایک پردہ ہٹا، ایک پردہ ہٹا دے. وہ طالب رفع حجاب ہوتا ہے. ہائے ہائے، قال ھذا فراق بینی و بینک. اس نے کہا یہ تیرا اور میرا فرق ہے، یہ تیرا اور میرا فرق ہے. تو اجر و ثواب کے پیچھے پھرتا ہے، میں رفع حجاب کے پیچھے پھرتا. تو جنتوں کے پیچھے پھرتا ہے، میں قربتوں کے پیچھے پھرتا. تو جو مل رہا ہے اس کے پیچھے پھرتا ہے، میں دینے والے کے پیچھے پھرتا. ہائے 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 ہائے. اب فرمایا جب نفس مطمئنہ آ جائے تو کمال ہو جاتا ہے. کیا؟ یہ کمال اور بلوغ کا مقام ہے. اب راضیہ، مردیہ، کاملہ، مطمئنہ کے درجے الگ الگ نفس میں ہیں، پر مطمئنہ ہو جائے تو اسی کو سب درجے ملتے رہتے ہیں، سب درجے ملتے رہتے ہیں. تو فرمایا ہاں اب نفس مطمئنہ ہو گیا، شہوتیں تباہ ہو گئیں، غضب تباہ ہو گئے، نفس امارہ کا قتل ہو گیا، حجابات اٹھ گئے. اب نفس مطمئنہ کے بعد فرمایا ہاں اب وقت آ گیا ہے کہ تجھے راز بتا دیے جائیں. سأنبئک بتعبیر ما لم تستطع علیہ صبرا. اب میں تمہیں سارے راز بتا دیتا ہوں. جب تک نفس امارہ تھا تو پوچھتا تھا مگر بتانے کا وقت نہ تھا. نفس ملہمہ تھا، نیک صالح بن گیا تھا، لوامہ تھا، صالح تھا، پوچھتا تھا مگر بتانے کا وقت نہ تھا. نفس ملہمہ تھا، اور اونچا درجہ تھا، تو پوچھتا تھا، سمجھتا تھا اب میں حقدار ہوں، مگر نہیں، بتانے کا بھی
وقت نہ تھا۔ اب مطمئنہ آ گیا کہ جب تک تجارت رہتی ہے نا، اجر و ثواب کی طلب رہتی ہے، راز نہیں بتائے جاتے۔ ہائے ہائے ہائے، سوداگر ہے معلوم نہیں کب پھر جائے، ہائے ہائے ہائے، سوداگر ہے معلوم نہیں، ہائے ہائے ہائے، سوداگر ہے، تاجر ہے، معلوم نہیں کون سا نفع پسند آ جائے، کس نفع کے پیچھے پھر جائے، کب پھر جائے۔ سوداگر جو ہوا جب نفس مطمئنہ بنتا ہے تو سوداگری ختم ہو جاتی ہے، تجارت نہیں رہتی، پھر راز بتائے جاتے ہیں۔ فرمایا راز یہ ہے کہ جو سفینہ تھا، جو کشتی تھی، وہ مسکینوں کی تھی، وہ کیا تھی؟ مسکینوں کی تھی، اور مسکینوں سے مراد قوائے جسمانی ہیں، جسم کی قوتیں ہیں، وہ چونکہ نفس کی خدمت کرتی رہتی ہیں، ان کو مسکین کہا، مسکین کہا۔ یعنی حکایات میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ جو مسکین تھے وہ 10 بھائی تھے۔ کتنے؟ 5 زمین پر محنت کرتے تھے، 5 سمندر میں محنت کرتے، دریا میں کرتے تھے کام، 5 زمینی محنت کرتے تھے، 5 دریائی محنت۔ مراد ان سے 5 حواس خمسہ ظاہری ہیں اور 5 حواس خمسہ باطنی ہیں، یعنی جسم اور عقل دونوں مسکین ہیں۔ ہائے ہائے، جسم اور عقل، حواس ظاہر بھی مسکین کہا قرآن نے، اور عقل بھی مسکین ہے۔ تم مسکینوں سے ہدایت مانگتے پھرتے ہو، مسکینوں سے، مسکینوں کو کیا خبر وہ کیا ہدایت۔ عقل مسکین ہے، عقل مسکین کہتے ہیں بیچارہ، عقل بیچاری ہے۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔